السلام علیکم۔ ناول نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ناول نگاری کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں۔ جب ہم اردو ناول کے ارتقائی سفر کا جائزہ اور ابتدا کے متعلق غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی نظر نذیر احمد کے ناولوں پر پڑتی ہے۔ نذیر احمد نے سب سے پہلے 1869 میں اپنا ناول مرات العرس لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ناول اور اصلاح معاشرت میں چولی دامن کا رشتہ قائم کیا۔ اس میں ان کی منطقی فکر اور اصلاحی اور تبلیغی مزاج کو خاصا دخل ہے۔ دھیرے دھیرے زندگی اور فن کا رشتہ وسیع ہوتا رہا اور اسی دوران مقصد اور فنی احساس کے مابین توازن بھی قائم ہوا، جس نے نذیر احمد کے فسانے مبتلا تک پہنچتے پہنچتے ایسی شکل اختیار کر لی جہاں واعظ اور فنکار یکساں نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں بچوں اور عورتوں کی تعلیم کے ذریعے مسلم سماج کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، جنہیں کچھ نقادوں نے جدید ناول کے مطالبات کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے ناول کہنے سے گریز کیا ہے۔ مثلاً ان نقادوں کا کہنا ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں کا پلاٹ، موضوع اور اس کے مختلف فنی اجزاء ایسے نہیں ہیں جس میں عام انسانی زندگی کا فلسفہ موجود ہو۔ ان کے ناول محض تبلیغی اور پند و نصح کا رنگ لیے ہوئے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کی اصلاح کے لیے ناول لکھے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ ان ناولوں کے کردار میں عام انسانی زندگی کی ٹھوس حقیقتیں نمایاں ہے۔ ان کے ناولوں کے کردار عام انسانی زندگی سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے ناول نگاری کے ذریعے نئے اسلوب اور فن کی ایک نئی روش قائم کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مغرب کے مفہوم کے مطابق ان کے ناول کے فن پر کھرے نہیں اترتے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ناول کی داغ بیل انہوں نے مرات العرس، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا وغیرہ لکھ کر ڈالی ہے، جو ناول کے فصل اول ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، پہلے تھے ڈپٹی نذیر احمد، اس کے بعد ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ نذیر احمد کے اہم اثر سرشار اردو کے دوسرے ناول نگار ہے۔ ان کے ناولوں میں اس عہد کے لکھنؤ کی معاشرت کی تصویر کشی کثرت سے ملتی ہے، جنہوں نے انسانی زندگی کے پھیلاؤ اور ان کی گہرائیوں پر روشنی ڈالی اور اردو ناول کو اس ابتدائی دور میں ایک ایسی روایت سے آشنا کرایا جو فنی لوازمات سے پر ہے۔ انہوں نے لکھنوی معاشرت کو اپنا موضوع بنایا کہ وہاں کے لوگوں کی اجتماعی زندگی کی اس طرح عکاسی کی کہ سب کو اپنی اصلی شکل نظر آنے لگی۔ سرشار نے پوری طرح لکھنؤ کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناول فسانہ آزاد میں ایک خاص عہد کا لکھنؤ نمایاں ہے۔ فسانہ آزاد کے ذریعے موضوع سے پوری واقفیت، مشاہدے کی گہرائی، زندگی کی وسعت اور گہرائی کا احساس اور ایک مخصوص معاشرے کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرشار نے داستان کی چھوڑی ہوئی روایت کے راستے پر چل کر ہمیں کئی ایسے کرداروں سے آشنا کرایا جو ایک مخصوص مزاج کے مالک، خاص طبیعت کے حامل اور مثالی ہے۔ مثلاً کوچی کا کردار، یہ کردار ناول نگاری کے فن کی روایت کا ایک ناقابل فراموش عنصر ہے۔ یہ کردار مستقبل کے ناول نگاروں کو فن کی روشنی بخشتا ہے۔ سرشار نے اپنے ناولوں میں لکھنوی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی مصوری کی ہے اور معاشرے کے مزاج کی عکاسی کرتے ہوئے ایسے کردار کا تعارف کرایا ہے جو انسانی زندگی کا ترجمان ہے۔ یہ سارے کردار وضع خطا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر سرشار کا کمال یہ ہے کہ ان کی ہم قامت کرداروں کی یکسانی کے باوجود بھی ان میں ہر جگہ ایک انفرادی رنگ عیا ہے۔ اس طرح ان کے ناولوں کے کردار یکسانیت رکھتے ہوئے بھی اپنا ایک خاص رنگ رکھتے ہیں۔ سرشار نے ناول نگاری کے فن اور اس کی روایت کو ایسی تقویت بخشی جو آج بھی ہمارے ادب میں نمایاں ہے۔ سرشار اپنے ناولوں کے کردار اور قاری کی باہمی رشتے کی نزاکتوں کو پوری طرح محسوس کرتے، جبکہ نذیر احمد اپنے ناولوں میں قاری کی ذہانت پر یقین نہیں رکھتے۔ بہرحال اس طرح سرشار نے صنف ناول نگاری کو ہر درجہ فروغ دیا جس کی داغ بیل نذیر احمد نے ڈالی تھی۔
اس اعتبار سے فسانہ آزاد، سحر کوثر، جامع سرشار وغیرہ شہرت یافتہ ناول تخلیق کر کے انہوں نے اردو ناول نگاری کے فن کو وسعت بخشی۔ عبدالحلیم شرر یہ ایک تاریخی ناول نگار ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے بعد شرر نے اردو میں تاریخی ناول تخلیق کر کے ایک نئی روش کا آغاز کیا اور اپنے ناولوں میں اسلام کی شاندار ماضی کا کثرت سے ذکر کیا، اور اس روش کو انہوں نے اپنا نصب العین سمجھا۔ جس طرح نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی معاشرتی، اخلاقی، معاشی، مذہبی اصلاح اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی، اس طرح شرر نے ماضی کی عظمت کو دہرا کر مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلانے کی کوشش کی اور قومی اتحاد، بھائی چارگی اور انسانی دوستی کا سبق سکھایا تاکہ مسلمانوں کا مستقبل روشن ہو۔ شرر کے دل میں قوم کا درد تھا۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے پورے قوم کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ناول کو اپنے خیالات اور تصورات یعنی اصلاحی مقصد کو قوم تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا اور ناول کے فن کو اردو میں برتنا شروع کیا، جس میں شرر کو اولویت حاصل ہے۔ اس کی مثال ان کا ناول فردوس بری ہے۔ سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد نے کون سے ناول لکھے؟ اصلاحی ناول لکھے، جس میں مرات العروج ہے، بنات النعش ہے اور توبۃ النصوح وغیرہ ان کے اصلاحی ناول ہے۔ اس کے بعد میں لکھا ہے یہاں پر پنڈت رتن ناتھ سرشار نے، ان کا سب سے مشہور جو ہے فسانہ آزاد، یہ جو ہے ان کا سب سے مشہور جو ہے ناول ہے۔ اس کے بعد میں عبدالحلیم شرر ایک تاریخی ناول نگار ہے۔ فردوس بری اور ملک عزیز ورجینہ ان کے مشہور تاریخی ناول ہے۔ اس طرح سے ابتدائی دور میں ان تین ناول نگاروں نے اپنے ناولوں کے ذریعے ناول کو عروج بخشا ہے۔ ناول کی وہ خوبیاں جو نذیر احمد سرشار کے یہاں نہیں ملتی، شرر نے ان کی طرف توجہ دی۔ شرر نے اردو میں ناول نگاری کا ایک مسئلہ فن کی طرح برتا اور اپنے ناولوں میں پرتکلف منظر نگاری کی چاشنی و چٹخارے اور ایک خاص قسم کی انشا پردازی کو اس طرح جگہ دی کہ یہ بھی فن کے اہم جزو ہو گئے۔ انہوں نے مغربی فن کی مبادیت اور مشرقی مزاج کی شوخی و رنگینی کے حسین امتزاج کو فروغ دیا، جس کی تخلیق ان کے بعد آنے والے ناول نگاروں نے بھی کی ہے۔ اردو ناول نگاری میں فنی روایت کی بنیاد ڈپٹی نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر نے ڈالی۔ ان لوگوں نے قصہ گوئی کی دنیا میں ایک نیا راستہ نکالا اور اپنے فنی عمل کے ساتھ اس راستے کو ہموار کیا، جس سے آنے والوں کے لیے انتہائی آسانی ہو گئی۔ مرات العروج، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، فسانہ آزاد اور فردوس بری جیسی شاہکار تخلیقات اس کی روشن دلیل ہے، جس سے ہر شخص کو ناول نگاری کی روایت اور اس کے آغاز کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناول نگاری کا ایک ایسا دور آیا جو ابتدائی فنی روایت کی پیروی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور کے روح رواں علامہ راشد القہری، منشی سجاد حسین اور محمد علی طبیعی ہے۔ علامہ راشد القہری نے نذیر احمد کے فن پر مبنی ناول نگاری کی ہے۔ ان کے ناولوں کا پیش خیمہ نذیر کی طرح مسلم معاشرے کی مسائل کا حل کا منشور ہے۔ دونوں کے ناولوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ نذیر احمد نے عورت کی اصلاح کے لیے ناول لکھا اور راشد القہری نے اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی حیثیت بلند کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس طرح راشد القہری کے ناول نذیر احمد کی مخصوص انداز میں ہیں۔ ان کی ناول نگاری عورت کی مظلومیت کی داستان ہے۔ راشد القہری نے اپنے ناولوں کے ذریعے وہی کام انجام دیتے ہیں جو اکبر الہ آبادی اپنی شاعری کے ذریعے دیتے ہیں۔ ان کے تمام ناولوں میں گھریلو زندگی محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے تعلقات کے تذکرے سے ہمیشہ پرہیز کیا۔ جنس و جنسیات ان کے نزدیک ایک کفریت ہے، اس کے محض ذکر سے بھی انہیں خوف آتا ہے۔ ان کے ناولوں میں شروع سے آخر تک تصنع کی چھوٹ ہے۔ راشد القہری کی ناول نگاری کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ تبلیغی انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ناول نگاری کے میدان میں اپنے قلم کے جوہر دکھلائے اور اپنے ناولوں کی بدولت مصور غم کہلائے۔ ان کے ناولوں کا انجام اکثر و بیشتر حالات میں المناک ہوتا ہے، مگر ان کی جزیات نگاری کھوکھلی جذباتیت کا شکار ہے۔ مجموعی اعتبار سے انہوں نے ناول کے فن کو ترقی دینے میں نمایاں حصہ نہیں لیا،
مگر زبان و بیان کے لحاظ سے ان کے ناول زندہ و جاوید رہیں گے۔ اس کے بعد منشی سجاد حسین نے سرشار کے فن پر مبنی ناول نگاری کی، جیسا کہ ان کے ناول حاجی بغلول اور طرحدار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فتح آزاد کی روشنی میں یہ دونوں ناول تخلیق کیے۔ ان کے ناول مذہبی اور سیاسی تعصبات اور ذہنی حد بندیوں سے آزاد ہے۔ اس طرح ناول نگاری کے اس تخلیقی دور میں راشد الخیری اور منشی سجاد حسین نے ایک خاص روش سے متاثر ہو کر اپنا ایک مخصوص رنگ قائم کیا، جس کی وجہ سے انہیں ناول کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے۔ محمد علی طبیب۔ اس کے بعد محمد علی طبیب نے شرر سے حد درجہ متاثر ہو کر ناول لکھے ہیں۔ ان کے ناولوں میں شرر کے فن اور اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ جس طرح شرر نے مسلمانوں کے کارہائے نمایاں کو یاد دلا کر عہد حاضر کے زوال کے اسباب پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اس طرح محمد علی طیب نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے پند و نصیحت اور لمبی تقریروں پر مشتمل ناول لکھے، جس نے یہ فن کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ محمد علی طبیب کے بعد ان دنوں جن لوگوں نے ناول نگاری کے ذریعے قوم و ملت کی اصلاح کی، ان میں سجاد حسین، آغا شاعر، ریاض خیر آبادی، شاد عظیم آبادی، قاری سرفراز حسین کے نام قابل ذکر ہے۔ مجموعی طور پر ان لوگوں نے ناول نگاری کی نیز 20ویں صدی ہی محیط ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ناولوں میں خاص معاشرے کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کر کے ناول نگاری کو عروج بخشا۔ ان لوگوں نے مختلف قسم کے ادبی اور شاعرانہ وسیلوں سے کام لے کر اجتماعی زندگی کے مختلف مسئلوں کے موضوع پر ناول لکھ کر قوم و ملت میں اصلاح کی خدمت انجام دی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر احمد، سرشار، راشد الخیری، محمد علی طبیب، منشی سجاد حسین، آغا شاعر، ریاض خیر آبادی اور قاری سرفراز حسین کے ناولوں میں زندگی کا تنوع، پھیلاؤ اور گہرائی و گیریائی کا عنصر کاہے بکاہے ملتا ہے۔ ان کے ناول رسوا کی طرح اخلاقی زوال کی فضا میں گہری معنوی تعبیر و تفہیم کے حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ان لوگوں نے ناولوں میں فنی نزاکتوں کی کمی نہیں کی، بہتات بھی نہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ ان لوگوں کی تحریر فنی شعور کی روح رواں ضرور ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے عمرہ و جاندہ، خواب ہستی، ہیرے کی کانی، نقلی تاجدار، ناہید اور ارمان ہے، جس کی وجہ سے اردو ناول نگاری میں نفسیاتی اور تجزیاتی ناول کی ابتدا اور شاعرانہ تخیل کا فروغ ہوا۔ آغا شاعر نے اپنے ارمان، ہیرے کی کانی اور نقلی تاجدار جیسے اہم ناولوں میں 20ویں صدی کے ناول کا شعور کا گہرا ثبوت دیا ہے۔ یہ ان کی طبع زاد ناول ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں 20ویں صدی کے مسلم گھرانوں کی معیشت کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں عوام النساء کے نفسیاتی مسائل کو فنکاری اور چابک دستی سے پیش کیا۔ پریم چند اس عہد کے ناول نگاروں میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سدرشن، محمد مہدی، تسکین قاضی، عبدالغفار، مجنوں گورکھ پوری، نیاز فتح پوری، کرشن پرساد گول، آل احمد وغیرہ نے بھی اپنے ناولوں میں اس عہد کے مسائل اور حالات و نزاکت کی روشنی میں